میرے وکیل صاحب آج بات کریں گے جی. کرتا ہوں جی. کھوسا صاحب کا نام حکومت نے ECL میں ڈالا ہوا تھا, تو آج یہاں پہ ہیئرنگ ہوئی ہے DB کے اندر, اور کوئی ریزن نہیں تھی. کھوسا صاحب لنڈن گئے ہیں بائی ویرچو آف دی آرڈر پاس بائی اسلام آباد ہائی کورٹ. جب واپس آئے تو پھر پتہ اب چلا ہے کہ جی دوبارہ سے ان کا نام ECL میں ڈال دیا, اور آنریبل جو DB میاں گل حسن صاحب کی تھی, انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ اس پہ ود نوٹنگ ریکارڈ لے کے آئے اور اگلے ویک میں اس کو فکس کیا جائے کہ آپ بغیر نوٹس کے آپ کیسے کسی کا نام ECL میں ڈال سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے آج آرڈر کیا اور اگلے ویک انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. باقی ہمارے ایک وکیل صاحب راجہ ہارون اور باقی ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھیجا گیا تھا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے, اس پہ ہم نے بحث کر دی ہے کہ یہ جو لوگ آلریڈی جن کو آپ نے نومینیٹ کیا ہوا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ان کو آپ نے ڈسچارج نیچے ٹرائل کورٹ نے کرنا تھا, نہیں کیا. ان کے ساتھ یہ فیشن کے تحت یہ ساری FIR ہو رہی ہیں, لہذا اس کے اوپر ہم نے کہا کہ ان آرڈر کو جو ٹرائل کورٹ نے پاس کیا اس کو سیٹسفائڈ کیا جائے. وہ ریزرو ہو بتائیے گا کہ ملک کے اندر رہتے ہیں تو یہ دہشت گردی کے پرچے کرتے ہیں, اور اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ ECL پہ نام ڈال دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں زندہ بھی رہنے کا حق دیتے ہیں کہ نہیں, یہ فسطائیت کی انتہا ہے. یہ جو ملک کے اندر رہتے ہیں ہمارے خلاف 788 کے پرچے جو آپ لوگوں نے FIR کروانے کی, اور آج وہ شہباز شریف کے اوپر وہ FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی. وہ میں نے اس پر میں نے تقریباً وہ تیار کر لی ہے, اور انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم کر رہے ہیں. اس میں شہباز شریف بھی ملزم ہے, اس میں جو ہے محسن نقوی بھی ملزم ہے, اس میں جو ہے عطا طارق بھی ملزم ہے, اس میں خواجہ آصف بھی ملزم ہے, اس میں IG اسلام آباد بھی ملزم ہے, اس میں SSP بھی ملزم ہے, اور دیگر نامعلوم سہولت کار اور اعانتی اور پرپیٹریٹرز جو ہیں جن کے جس کا نام شہباز شریف نے لیا تھا کہ بڑی معاونت فرمائی ہے سپہ سالار نے, اس کا نام ہے. دیکھیں یہ تو حکومت بتائے گی نا اس کا جو ہے, کیونکہ انٹیریئر منسٹر تو آ گیا نا اس میں ملزم. اب یہ تو انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر, کس کے حکم پر کیوں کر اور کس طرح کیا ہے. ایک FIR پہلے بھی درج نہیں ہو سکی تھی. نہیں FIR ہم درج نہیں کر رہے, ہم استغاثہ کر رہے ہیں اسٹریٹ اوے. اچھا FIR ہمیں IG کے خلاف یا انٹیریئر منسٹر یا پرائم منسٹر کے خلاف کسی نے FIR درج کرنی ہے, ہم اتنے بھولے نہیں ہیں. اچھا لطیف کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ جی ثانیہ ڈی چوک کے اوپر معاف کر دیا جائے, تو کیا وجہ بنی ہے کہ اب آپ معافیاں جو ہے وہ پرائم منسٹر سے مانگ رہے ہیں؟ پہلے آپ کہتے ہیں معافی نہیں مانگنی. کس نے معافی مانگی ہے؟ خط لکھا ہے نا. کس نے خط لکھا ہے؟ او بھائی صاحب کوئی ایسی معافی کا سوچو بھی نہ, ہمارا حق تھا, اور یہ جو ہے ایک سمبولک ہوتا ہے ڈی چوک, اس لیے یہاں اپنا احتجاج درج کروانا, چاہے وہ صوبے سے آئیں چاہے وہ پاکستان بھر سے آئیں لوگ, یہاں احتجاج کا رجسٹر کروانا یہ ان کا آئینی اور قانونی حق تھا. اس پر گولی مارنا اور اس طرح کا تشدد کرنا کوئی جواز نہیں تھا. جتنی جانیں جو ہے یہاں لی گئی ہیں ان کا ایک ایک کا حساب ہم لیں گے, جتنے مضروب کیے گئے ہیں, جتنی گاڑیوں کو گلو بٹوں کی طرح ان کو سمیش کر کے ان کو لوٹا مارا گیا ہے, وہ بھی سارا ایک ایک کر کے ہم نے احاطہ کیا ہے. آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا, ہم نے سارا وہ کیا ہوا ہے. کوئی معافی کا سوال پہ ہے, ہم تو سزائے موت مانگ رہے ہیں کہ ان کو سزائے موت دیں جنہوں نے خون ناحق کیا ہے, اس لیے کہ ایک شخص کا بھی قرآن کریم میں بھی ہے کہ ایک شخص کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے, یہاں تو بے بہا قتل کیے گئے ہیں. سر ایک دن عمران خان سے ملاقات ہوئی تو دوسرے دن ان کی بہن کی ملاقات ہوئی, تو عمران خان نے کہا جو کل مجھے بتایا گیا وہ حقیقت نہیں بتائی گئی. تو یہ حقیقت کیوں چھپائی جا رہی ہے سر, کیوں سر؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. باہر کا جو انہوں نے کہا ہے اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں, لیکن خان صاحب کو پورے بتائی گیا ہے, اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی جو ہے ان کے خلاف نالش کرے اور ان کو سزا دلوائے, تاکہ عوام کو ہم یہ جو ہے سرخرو ہوں کہ عوام کے حقوق کی خاطر ہم جد و جہد کر رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو روا کی گئی ہے ہم اس کا ایک ایک کا حساب لیں گے. یہ خان صاحب کے یہ حکم ہے, ہدایت ہے, اور میں اس پر جو ہے پوری طرح کام بھی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ وہ تیار ہے. ایسی کوئی غلط بیانی نہیں کی. 27ویں عین ترمیم کے حوالے سے شہر اقتدار میں باتیں گردش کر رہی ہیں, پھر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہوگا؟
यार ये भी शौक पूरा कर लें, आगे कौन सा है, आगे भी तो सरजमीन बेआईन कर दी है ना, आगे भी तो अदालतों को अपने गुलामी में ले लिया है ना इन्होंने, आगे भी तो आइन की रूह को मजरूह कर दिया है। 17वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं या 77वीं तरमीम ले आए, बाकी क्या रखा है, रह क्या गया है मुझे बताएं। इसी तरह अगर बेहयाई, डिठाई और बेशर्मी के साथ जो है तरामीम करनी है, 2/3 इनके पास है नहीं। अगर आपने लोगों के जो है MNAs को उठाना है, उनके सेनेटर्स को उठाना है, उनकी माओ बहनों बेटियों को जो है वो उनको करके तो अगवा करके तो ब्लैकमेल करके तो उनसे जो है वोट लेने हैं, तो ये भी शौक पूरा कर लें। एक सहूलतकारी तो कर गया था वो काजी फायज ईसा, जो उसने कहा कि ये वोट जो है इनके गिने जाएंगे, यानी जो लोटाक्रेसी खत्म हुई थी, जो जुल्म और बर्बरियत खत्म हुई थी, जो चांगा मांगा की सियासत और मेरिट की सियासत खत्म दफन कर दी गई थी, वो काजी फायज ईसा खोल के चला गया। और अब जो है क्या नाम है, आप 26वीं तरमीम की शक्ल में आपने देखा किस बेहयाई, और अताउल्लाह मेंगल साहब जो है वो अपना अख्तर मेंगल साहब अपने जो है सेनेटर्स को ढूंढ रहे थे, और आपने देखा उनको लॉबी से निकाल दिया सेनेट की, और फिर उसके बाद व्हील चेयर पर लाकर उनके वोट दिलाए गए। हमारे 5 लोग जो है उनको अगवा करके उनके पता नहीं क्या क्या लालच दे के दबाव करके, जिस चमक के तहत भी या जर और जोर के तहत जो है कभी हुकूमतें चलती हैं। 27वीं तरमीम का शौक भी पूरा कर ले, क्या कह खान सकते साहब हैं? ने दोबारा जो है वो कॉल देने का इशारा दे दिया। खबर ये गर्दिश कर रही है कि अली अमीन गंडापुर को कहा है कि दोबारा आप रेडी हो, डी चौक आए। देखें उन्होंने क्या कहा है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लामाला हम तो अभी भी एहतजाज की कैफियत में है, क्योंकि एहतजाज की कॉल ऑफ नहीं की गई है, तो इसलिए हम आज भी उसी एहतजाज कुना है, एहतजाज करते रहेंगे जब तक अवाम के हकूक वापस नहीं देंगे, जब तक मैंडेट डाका मारा हुआ मैंडेट वापस नहीं होगा, जब तक 26वीं तरमीम जो है रोल बैक नहीं होगी और अदालत को आज़ाद नहीं किया जाएगा, जब तक ये बुनियादी हकूक और आइन की जो है अमलदारी यकीनी नहीं बनाई जाएगी, कानून की पासदारी जो है उस पर जो अमलदारी नहीं होगी, तब तक हम जाहिर है कि अवाम की खातिर और पाकिस्तान की अजमतों की खातिर जो है हम तो एहतजाज कुना है। खान साहब का यही पैगाम है और ये इस पर हम कारबंद है। सो वो बाकी लाया है, अमल खान ने कह दिया है कि अभी भी मेरे पास जो है वो ऐसा पत्ता मौजूद है जो मैं जिस वक्त चाहूँगा। तो ये वैसे ही ये लूली लंगड़ी बैसाखियों वाली हुकूमत जो है ये चल तो रही नहीं है, तो पाकिस्तान पर रहम करें मेरे ख्याल में। अगर तो इनको जो है 1971 का सानिया अभी भी इनके जहन में आना चाहिए, उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट थी और उसका वक्त सरबराह याह्या खान, उसने जो हशर किया था कि 160 सीटों लेने वाले को उसने इक़्तिदार नहीं दिया था, मुल्क तोड़वा दिया था। 93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर जो है सरेंडर किया था। दुनिया की बदतरीन शिकस्त थी फौजी जो है अस्करी शिकस्त। तो आज तक हमने तो कोई मुहासबा नहीं लिया, किसी को सजा जजा नहीं हुई। काश के उस वक्त किसी को सजा दी गई होती तो आज ये कैफियत ना आती कि 180 सीटों वाला जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है और 17 सीटें लेने वाला वो वजीर आजम है। तो इस तरह का फ्रॉड जब होता है तो फिर आप बताएं कि क्या जमहूरियत आगे चलेगी और क्या मुल्क चलेगा। थैंक यू सर।